اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالی نے بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری تاریخ اسلام کا یہ وہ معرکہ ہوا جب اسلام اور کفر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی پہلی ٹکر ہوئی۔ اسی معرکہ میں فرزندان اسلام کی تعداد لشکر کفار کی تعداد سے بہت کم تھی، وسائل اور اسلحہ کے اعتبار سے بظاہر بہت کمزور تھے۔ جزیرہ عرب کا اجتماعی ماحول سراسر ان کے مخالف تھا۔ انتہائی خوش فہمی کے باوجود اسلام کے غلبہ اور فتح مند ہونے کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔ کفر مسلمانوں کے مقابلہ میں 3 گنا فوج لے کر بڑے غرور اور رعونت سے میدان میں آیا تھا، لیکن اسے ایسی فیصلہ کن عزیمت کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس کی کمر توڑ دی۔ پھر اسے کبھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس شان سے حق کو للکار سکے۔ مورخین اس معرکہ کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن رب کائنات نے اپنی کتاب مقدس میں اسے یوم الفرقان کے لقب سے ملقب فرمایا ہے، یعنی وہ دن جب حق اور باطل کے درمیان فرق آشکارا ہو گیا۔ اندھوں اور بہروں کو بھی پتہ چل گیا کہ حق کا علمدار کون ہے اور باطل کا نقیب کون۔ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے 313 صحابہ کو لے کر چند گنتی کے اونٹ، گھوڑے اور چند تلواریں لے کر روانہ ہوئے، اور پھر جب بدر کے میدان میں ایک اونچی جگہ پر حضور کے لیے عریش بنایا گیا جہاں بیٹھ کر آپ میدان جنگ کا سارا حال دیکھ سکتے تھے، اور پھر جب کفار کا لشکر میدان بدر میں آیا تو حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس لشکر کو دیکھا، ان کی تیاری کو دیکھا، تو آپ نے اللہ رب العزت کی جناب میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کی، اے اللہ، یہ قریش کا لشکر ہے جو بڑے تکبر سے اور فخر سے چلا آ رہا ہے تاکہ تیرے ساتھ ٹکرائے اور تیرے رسول کو جھٹلائے۔ اے اللہ، اپنی وہ مدد بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، کل ان کو ہلاک کر دے۔ حضرت حارثہ اور حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات صبح تک نفل پڑھتے رہے اور آنسوؤں کے دریا بہاتے رہے، اشکوں کی زبان سے نصرت حق کے لیے بارگاہ رب العزت میں جو دعائیں، جو التجائیں کی گئی ہوں گی، ان کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب جنگ شروع ہوئی تو میں میدان بدر میں تھا، میں کفار سے مقابلہ کر رہا تھا، لیکن کئی دفعہ میں عریش میں آیا، عریش کی طرف آیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر سجدے میں ہے اور زبان سے آپ
جو ورد کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہاں تک کہ دشمن شرمناک شکست سے دوچار ہو کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مجاہدین کو فتح مبین سے سرفراز فرمایا۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے، آپ نے کہا کہ میں نے اس شدت اور قوت سے کسی کو اپنے حق کا واسطہ دیتے ہوئے نہیں سنا جس شدت اور قوت سے حضور نے روز بدر اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا۔ حضور عرض کرتے رہے، اے اللہ میں تجھے اس عہد اور وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا۔ اے اللہ اگر تو اس گروہ کو ہلاک کر دے گا پھر تیری بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ دعا کے بعد حضور نے جب رخ انور پھیرا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، پھر فرمایا گویا میں کفار کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں جہاں وہ کل گرے پڑے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ بدر کے دن حضور اپنے عریش میں تشریف فرما تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میں تجھے اس عہد اور وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا۔ اے اللہ اگر تو اسے پورا نہیں کرے گا پھر تا قیامت تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یوم بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا، ان کی تعداد 1000 تھی اور حضور کے صحابہ 313 تھے، اور حضور قبلہ رو کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ رب العزت میں پھیلا دیے اور اسی حالت میں اپنے رب کے حضور میں فریاد شروع کر دی، یہاں تک کہ حضور کے کندھوں سے چادر نیچے گر پڑی اور حضرت ابوبکر تیزی سے آئے، وہ چادر اٹھائی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر ڈال دی، پھر پیچھے سے حضور کو سینہ سے لگا لیا اور عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی آپ نے واسطہ دینے میں انتہا کر دی، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے عہد اور وعدہ کو پورا فرمائے گا۔ اسی وقت جبریل امین بارگاہ الہی سے یہ آیت مبارکہ لے کر حاضر خدمت اقدس ہوئے کہ یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو سن لی اس نے تمہاری فریاد اور فرمایا یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری